السلام علیکم۔ افغانستان ساؤتھ ایشیا کے مڈل میں واقع ایک چھوٹا سا ملک۔ اس ملک کے پاس نہ ہی دور جدید کی کوئی ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہی یہ ملک باقی پاورفل کنٹریز کی طرح کسی ایڈوانس ویپن سسٹم کا مالک ہے۔ مگر باوجود ان ساری باتوں کے آخر اس ملک کے پاس ایسا کیا ہے کہ جب بھی دنیا کی پاورفل ملٹریز نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ سب سے پہلے 1838 میں برٹش نے یہاں اپنا راج جمانے کی کوشش کی مگر انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر انویژن کیا مگر صرف 9 سالوں بعد ہی انہیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور ابھی ریسنٹلی 20 سالہ طویل جنگ کے بعد سن 2021 میں امریکہ نے بھی افغانستان سے ہار مان لی۔ تو آخر افغانستان کے پاس ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتا؟ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی پاورفل کنٹریز آخر ساؤتھ ایشیا میں بسے اس چھوٹے سے ملک میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہیں؟ یہی سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، جس کا ٹائٹل ہے Why Afghanistan is Impossible to Conquer. Leaving the communist Afghan regime alone to face victorious resistance fighters. Superpowers aren't supposed to lose. Today, the Soviet Union concluded its retreat from Afghanistan. تو ناظرین، اگر افغانستان کی بات کی جائے تو اس ملک نے اپنا زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑتے گزارا ہے۔ اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 25,000 سال پہلے 522 BC میں پرشین نے یہاں قبضہ کیا تھا، مگر ان کا قبضہ صرف 2 سال تک ہی چل سکا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر دی گریٹ، جس نے آدھی دنیا پر اپنی حکومت کی تھی، اس نے بھی افغانستان پر قبضہ کیا، مگر وہ بھی صرف یہاں 7 سالوں تک ہی ٹک سکا۔ اس کے بعد منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی افغانستان پر قبضہ کیا، مگر ان کی حکومتیں بھی زیادہ عرصے تک یہاں نہ چل سکی۔ شاید اسی وجہ سے افغانستان کو گریو یارڈ آف دی امپائرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پاورفل کنٹریز آ تو جاتی ہیں مگر انہیں ہمیشہ ہی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر فرینڈز، افغانستان کے اس مدعے کو ہمیں سمجھنے کے لیے سن 1800 سے ڈیپلی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت آج سے کافی ریلیونٹ بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے نارتھ میں ایک بڑا رشین امپائر تھا اور ساؤتھ میں برٹش امپائر، جس نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ایک بفر زون افغانستان موجود تھا۔ اب یہ دونوں سپر پاور کنٹریز ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی افغانستان پر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ اگر کسی نے افغانستان پر قبضہ کیا تو دوسری امپائر کے لیے کافی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ اس وقت اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک فیمس پولیٹیکل کارٹون بھی بنایا گیا، جس میں رشیا کو بھالو اور یوکے کو شیر دکھایا گیا اور بیچ میں پھنسا ہوا افغانستان، اور اسے نام دیا گیا دی گریٹ گیم۔ فرینڈز، 1838 میں جب برٹشر کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ افغانستان کو حاصل کر سکتا ہے تو اس نے امیر دوست محمد، جو اس وقت افغانستان کا بادشاہ تھا، اسے کرسی سے ہٹایا اور اپنا ایک کٹ پتلی شاہ شجاع درانی وہاں بٹھا دیا۔ اب اس بات کے چلتے افغانستان کے قبیلے امیر دوست محمد کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے برٹشر کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جو تقریباً 3 سالوں تک چلی۔ اس وقت برٹشر کے پاس کافی ایڈوانس فائر ویپن تھے، مگر آخر انہیں افغانستان سے ہار جھیلنی پڑی۔ شاہ شجاع کا قتل کر دیا گیا اور امیر دوست محمد واپس سے افغانستان کا بادشاہ بن گیا، اور اس لڑائی کو نام دیا گیا دی فرسٹ اینگلو افغان وار۔ اس کے کچھ سالوں بعد 1878 میں دی سیکنڈ اینگلو افغان وار بھی ہوئی، جس میں برٹشر نے دوبارہ افغانستان پر 40,000 ٹروپس کے ساتھ حملہ کیا، اور اس بار برٹش یہ جنگ جیت گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد افغانستان میں دوبارہ بغاوت ہو گئی، مگر اس بار برٹش اور افغان رولر یعقوب خان کے درمیان ایک ٹریٹی گندمک سائن کی گئی، جس میں برٹش اور افغانستان کے درمیان امن برقرار رکھنے کا معاہدہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ اب سے برٹش افغانستان کے فورن افیئر کنٹرول کرے گا، جس کے بدلے میں برٹش افغانستان کو غیر ملکی طاقتوں سے لڑنے میں مدد دے گا۔ اس معاہدے کی اصل وجہ یہ تھی کہ برٹش اس بفر زون کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس جگہ کو خالی چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مزید کچھ سالوں بعد 1893 میں افغان رولر عبد الرحمان اور برٹش سول سرونٹ سر ہنری ڈیورنٹ اس بات پر راضی ہوئے کہ اب افغان اور برٹش کے درمیان ایک انٹرنیشنل بارڈر بنانا چاہیے، اور اس بارڈر کو کہا گیا دی ڈیورنٹ لائن، جو آج کی تاریخ میں افغان اور پاکستان کا حتمی بارڈر بھی ہے۔ اب ناظرین، اس سے مزید کچھ سالوں بعد 1919 میں آغاز ہوا دی تھرڈ اینگلو افغان وار کا، اور اس جنگ کو افغانستان میں دی وار آف انڈیپینڈنٹ بھی کہا جانے لگا، کیونکہ اب افغانی لوگ اپنی آزادی کے لیے پوری شدت سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ سے پہلے افغانستان کو ایز اے برٹش پروٹیکٹوریٹ اسٹیٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ برٹش ہی افغانستان کے فورن افیئر کنٹرول کرتا تھا، مگر اس جنگ کے بعد اگست 1919 کو بادشاہ امان اللہ کی قیادت میں افغانستان ایک آزاد مملکت بن گیا، اور برٹش نے بھی افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسپٹ کر لیا۔ فرینڈز، اب افغانستان آزاد ہو چکا تھا، مگر افغانستان کی
اس آزاد مملکت میں سب سے پہلے 1979 میں سوویت یونین نے انویژن کیا اور قبضہ جمانے کی کوشش کی تاکہ وہ سینٹرل ایشیا میں اپنا ہولڈ مضبوط کر سکے، جس کے چلتے امریکہ نے افغان مجاہدین کو فنڈنگ کی تاکہ وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑے، اور اس جنگ کے دوران آخر 9 سالوں بعد 1989 میں سوویت یونین کو افغانستان کے ہاتھوں ہار کر جانا پڑا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی، اور افغانستان سے ہارنے کے بعد سوویت یونین کا پوری دنیا میں نیگیٹو امپریشن پڑا۔ ابھی سوویت کو افغانستان سے نکلے 12 سال ہی ہوئے تھے کہ سن 2001 میں امریکہ نے 9/11 اٹیک میں ملوث القاعدہ تنظیم کے لیڈر کو پناہ دینے کا لبادہ اوڑھ کر افغانستان پر اٹیک کر دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس اٹیک میں صرف امریکہ نہیں بلکہ 13 اور نیٹو کنٹریز بھی شامل تھی۔ ایک طرف UK، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی، جرمنی اور پولینڈ سمیت 13 پاورفل کنٹریز تھی، تو دوسری طرف صرف افغانستان بغیر کسی ایڈوانس ویپن کے اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانستان کے خلاف امریکہ کی یہ جنگ 20 سال تک چلتی رہی، مگر کوئی خاص کامیابی نہ ملنے کی صورت میں آخرکار سن 2021 میں امریکہ نے یہاں سے نکلنے کے لیے مجبوراً افغانستان کے ساتھ ڈیل سائن کی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز صرف اور صرف افغانستان کا 15% ہی حصہ کنٹرول کر پائی، جبکہ باقی بچا 85% حصہ افغانستان اور طالبان کے ہی کنٹرول میں تھا۔ تو ناظرین، اگر آج کے دن افغانستان کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہ US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم، جبکہ اس کا ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا ہے۔ تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑی 3 سپر پاور کنٹریز کے ساتھ اکیلے لڑتا رہا؟ تو اس کے کئی سارے جوابات ہیں، مگر سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ تو بیسیکلی افغانستان مینلی 14 قبیلوں میں بٹا ہوا ایک ملک ہے، جس میں مشہور قبیلے ازبک، تاجک اور پشتون شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود اس ملک نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے تقریباً 1 صدی پہلے بنایا تھا، جس میں سے ایک مشہور بارڈر دی ڈیورنٹ لائن اس کی سدرن سائڈ پر موجود ہے، جس کا ذکر میں ویڈیو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ مگر اس بارڈر کی یہاں بسنے والے لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ اس بارڈر کے کناروں پر رہنے والے پشتون یہاں کئی 100 سالوں سے آباد ہیں۔ آدھی فیملیز افغانستان میں تو آدھی فیملیز بارڈر پار پڑوسی ملک پاکستان میں رہتی ہیں۔ ناظرین، اگر افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، جس کا مطلب کہ اگر کسی ملک کو افغانستان میں گھسنا پڑے تو ظاہر ہے اسے ان 6 ملکوں ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، چائنا اور پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی، جو کافی مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن آخر کسی طریقے سے یہاں کوئی آ بھی جائے تو اس کا سامنا ہوگا ہندوکش ماؤنٹین رینج کی ان خطرناک پہاڑیوں سے، کیونکہ افغانستان کا لگ بھگ 75% حصہ ہندوکش ماؤنٹین سے گھرا ہوا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے ملک میں اتنی کم آبادی ہے۔ افغانستان پر قبضہ نہ کر پانے کی دوسری مین وجہ یہ ہے کہ جب پہاڑ اتنے خطرناک ہوں تو یہاں لوگ الگ الگ ویلیز میں اپنے قبیلوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندوکش کی یہ پہاڑیاں 2000 میٹر تک اونچی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ افغانستان کو ایک نیچرل وال کی سیکیورٹی کا کام بھی دیتی ہیں۔ یہ پہاڑیاں باہر سے آنے والی طاقتوں کے لیے بالکل انجان ہیں، مگر یہاں کے لوگ ان پہاڑوں اور راستوں سے بخوبی واقف ہیں، جس کی وجہ سے باہر کی طاقتوں کا یہاں ٹک پانا کافی مشکل ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب 1979 میں سوویت یونین نے یہاں حملہ کیا تھا تو افغانی ملیٹنٹ سوویت کے ٹینک اور سولجرز پر حملہ کر کے پہاڑوں میں چھپ جایا کرتے، جنہیں وہاں ڈھونڈ پانا ناممکن سی بات ہوا کرتی، اور کئی بار تو ملیٹنٹس پورے کے پورے برج پاسز اور پوری کانوے تباہ کر دیتے، جس کی وجہ سے رشینز کئی مہینوں تک آگے ہی نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن ناظرین، جہاں ہندوکش ماؤنٹین باہر سے آنے والی طاقتوں کے خلاف مدد دیتے ہیں، تو وہیں پر یہ پہاڑ آپسی آمد و رفت کے لیے کافی مشکلات پیش کرتے ہیں۔ یہاں درجنوں ویلیز اور قبائل ہیں، مگر آمد و رفت میں مشکلات کی وجہ سے ان کا آپس میں کئی سالوں تک کنیکشن ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانے کا کوئی مکمل راستہ موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں موجود قبیلوں نے اپنی حکومت بنا رکھی ہے۔ ان قبیلوں کے اپنے قانون ہیں، اور یہ لوگ اپنے طریقوں سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی ان قبیلوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب سینٹرل گورنمنٹ خود پوری افغانستان پر کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ باہر سے کوئی آ کر یہاں قبضہ کر سکے؟ 1979 میں بھی جب سوویت افغان سٹی گھوس میں اپنی بیس بنانے میں کامیاب ہوئی تو یہ بیس ایک ایسی ویلی میں تھی جس کے چاروں طرف اونچے پہاڑ تھے، اور افغانی ملیٹنٹس نے ان پہاڑوں پر چڑھ کر سوویت کی پوری بیس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اور کیونکہ افغانی ملیٹنٹ کو اونچی جگہ پر ہونے کا فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے اس بیس تک آنے والے
والے سارے راستے بھی بند کر دیے، جس کے بعد سوویتس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور وہ کھانے کا سامان بھی مجبوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی منگوایا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ نے سن 2001 میں نیٹو کنٹریز کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے بھی اپنی پوری 1,30,000 سولجرز کی آرمی کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا، مگر اتنی بڑی آرمی کے لیے ریگولر بیسس پر کھانا، امیونیشن سسٹم اور ویپن سسٹم بائی ایئر بھیجنا ناممکن تھا، تو امریکہ نے پاکستان کے علاقے خیبر پاس سے اپنا سپلائی نیٹ ورک بنا لیا۔ لیکن افغانی ملیٹنٹ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ خیبر پاس امریکہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ملیٹنٹ پہاڑوں پر چھپ کر پوری سپلائی کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سن 2009 میں انہوں نے خیبر پاس کے ایک پورے حصے کو ہی تباہ کر دیا، لیکن جب ان کو امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بڑی آسانی سے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینرز کو تباہ کر دیتے۔ نیٹو کنٹریز نے افغانستان میں ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ سے مدد بھی لی، مگر اس سے کچھ خاص فائدہ حاصل نہ ہوا۔ بے شک امریکہ اس جنگ میں کئی بار فاتح بھی رہا، لیکن اگر 20 سالہ جنگ کا نچوڑ نکالا جائے تو امریکہ صرف پورے افغانستان کے 15% حصے پر ہی ہولڈ جما پایا تھا۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق امریکہ نے اس پوری جنگ میں $2.3 ٹریلین بہا دیے، مگر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود جب امریکہ کو کوئی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے یہاں سے نکلنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ سن 2018 کی ایک رپورٹ کی مانے تو صرف 2018 میں ہی 25,000 افغانی لوکلز اس جنگ میں مارے گئے، جو پوری انسانیت کے لیے ایک شرم کا مقام ہے۔ تو ناظرین، اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کی خطرناک پہاڑیاں اور ان میں موجود ان گنت غار اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لوکلز کا ان راستوں پر مکمل عبور اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر ملکی طاقتیں یہاں ٹک نہیں پاتی۔ مگر آخر میں یہ سوال ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ آخر سپر پاور کنٹریز اس بنجر زمین میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ یہ ملک ایشیا کا سینٹر ہے، جسے ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹر ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں اپنا ہولڈ جمانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کنٹرول میں ہو۔ اب ظاہر ہے جو ملک افغانستان پر کنٹرول کرے گا وہ اس خطے میں موجود تمام ملکوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوگا اور تمام کنٹریز کو اس کے ساتھ اپنے معاملات استوار کرنے لازم ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ملک افغانستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو دوسرا دشمن ملک افغانستان کو اس کے خلاف لڑنے میں فنڈنگ دیتا ہے تاکہ وہ افغانستان کو کنٹرول نہ کر سکے، اور اسی آپسی بندشوں کی وجہ سے افغانستان ایک دراز عرصے سے جنگوں کا شکار رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک پوری مکمل انفارمیشن کہ آخر کیوں افغانستان پر قبضہ نہیں جمایا جا سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کا انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔